ماما ماما آج ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپنا پرومس یاد ہے نا؟ کون سا پرومس؟ ماما آپ اتنی جلدی بھول گئی۔ آپ نے کہا تھا کہ جب ہمیں چھٹیاں ہوں گی تو آپ ہمیں نانی اماں والے جنگل لے کر جائیں گی۔ بیٹا مجھے اچھے سے یاد ہے، میں آپ کو کل ہی لے جاؤں گی۔ میں بھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت اداس ہوں۔ اس دفعہ تو ہم کافی ٹائم بعد جا رہے ہیں۔ نانی ماں کے جنگل میں ہم بہت مزے کریں گے۔ ہاں ہم وہاں بہت مزے کریں گے۔ ہاں میرے بچوں ہم بہت مزے کریں گے۔ اب تم سو جاؤ، جلدی سو گے تو صبح جلدی اٹھو گے۔ ماما آپ نے ٹھیک کہا، ہم سو جاتے ہیں۔ اور پھر اس چڑیا کے دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے سوئے ہوئے بچوں کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اے اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھنا۔ اور پھر رانو چڑیا بھی سو جاتی ہے۔ صبح اس کے دونوں بچے چندا اور چاند تو منہ اندھیرے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ماما ماما اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم دونوں ساری رات سوئے ہی نہیں ہو۔ اب چلیں ماما، ناشتہ تو ہم نانی ماں کے پاس ہی جا کر کریں گے۔ بیٹا آپ کی نانی ماں کا جنگل کافی دور ہے، آپ کو راستے میں بھوک لگ جائے گی۔ ماما سچ میں ہمیں بھوک نہیں لگے گی۔ ابھی وہ سب اس گھونسلے سے نکلنے ہی والے تھے کہ ان کے پاس کبوتر آتا ہے۔ رانو بہن کیا کہیں جا رہی ہو؟ ہاں کبوتر بھائی، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، مجھے وہاں کچھ دن لگ جائیں گے۔ رانو بہن میری مانو تو آج کہیں مت جاؤ، جنگل میں طوفان آنے والا ہے، اور میں تمہیں اسی لیے بتانے آیا ہوں کہ ساتھ والے جنگل سے موسم بتانے والا پکشی آیا تھا۔ وہ بتا کر گیا ہے کہ آس پاس کے سبھی جنگلوں میں آج یا ایک دو دن کی میں طوفان آنے والا ہے، کوئی بھی پکشی سفر نہ کرے۔ کبوتر طوفان کا بتا کر چلا جاتا ہے۔ بیٹا اب ہمیں گھر پر ہی رہنا ہوگا، آپ نے کبوتر انکل کی بات سن لی ہے نا؟ ماما ہم تو آج ہی جائیں گے، ہم اتنے خوش ہیں۔ ماما کبوتر انکل کہہ رہے تھے کہ طوفان آج یا ایک دو دن میں آئے گا، یہ ضروری تو نہیں کہ طوفان آج ہی آئے۔ ماما پلیز مان جائیں، ماما پلیز۔ اور پھر رانو چڑیا اپنے بچوں کی بات مان لیتی ہے۔ پھر وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ساتھ والے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ چندا اور چاند ابھی بچے تھے، وہ تھوڑا تھک گئے تھے، اس لیے وہ ماں بچے ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماما کتنا مزہ آ رہا ہے سفر میں، ماما میں تو رات کو نانی ماں کے پاس سوؤں گا۔ نانی ماں کے ساتھ میں سوؤں گی۔ اچھا اب لڑائی شروع نہ کرتے نا، تم دونوں باری باری نانی ماں کے پاس سو جانا۔ ماما مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹا میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ کچھ کھا لو، اب تم یہاں بیٹھو، میں کہیں سے کچھ دیکھ کر آتی ہوں، شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اور پھر رانو چڑیا اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا ابھی گئی ہی تھی کہ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز طوفان آ جاتا ہے۔ چندا اور چاند تو ڈر کر وہیں درخت کے ساتھ چپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ رانو چڑیا کو اپنے بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا، یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے مجھ پر، میرے بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ پھر چڑیا اس تیز طوفان کی پرواہ کیے بغیر ہی اڑنے لگتی ہے، لیکن طوفان اتنا تیز تھا کہ اسے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ چڑیا تو بہت اڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے اڑا نہیں جاتا۔ پھر وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ چڑیا کا دھیان اپنے بچوں پر تھا اور وہ درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پر دھیان ہی نہیں دیتی اور بیٹھی رہتی ہے تو وہ شاخ چڑیا کے اوپر گر جاتی ہے اور پھر وہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بچے بہت ڈرے ہوئے تھے،
کافی وقت کے بعد جب ان کی ماں نہیں آئی تو وہ رونے لگتے ہیں۔ بھائی، ماما ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ چندا، طوفان بہت تیز ہے، ماما کہیں بیٹھ گئی ہوں گی، اتنے تیز طوفان میں اڑا نہیں جا سکتا۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما ٹھیک ہو؟ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد طوفان رک جاتا ہے۔ بھائی، اب تو طوفان رک گیا ہے، لیکن ماما ابھی تک نہیں آئی۔ چلو ہم دیکھتے ہیں، شاید وہ ہمیں کہیں دکھ جائیں۔ اور پھر چندا اور چاند اپنی ماں کو ڈھونڈنے چل پڑتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن انہیں اپنی ماں کہیں نظر نہ آئی۔ نظر کیسے بھی آتی، کیونکہ وہ تو درخت کی بڑی سی شاخ کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ ہماری ماما ہمیں کیوں نہیں دکھ رہی بھائی؟ ہم نے صبح ماما کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی، کبوتر انکل کا کہا ہوا سچ ہوا۔ ہماری ماما کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہے، نہیں تو وہ ابھی تک آ جاتی۔ اب میں اپنی ماما کہاں سے لوں گی؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ چندا تو کچھ زیادہ ہی رونے لگ جاتی ہے۔ چاند تھوڑا سمجھدار تھا، دکھی تو وہ بھی تھا، لیکن وہ اپنی بہن کو حوصلہ دیتا ہے اور اپنی نانی ماں والے جنگل کے راستے کو بھی جانتا تھا، اسی لیے وہ اپنی بہن کو لے کر اڑ جاتا ہے۔ رات بھی ہونے ہی والی تھی، لیکن وہ زیادہ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی نانی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نانی ماں، ہماری ماما پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہیں۔ تم دونوں یہاں کیسے؟ اور تمہاری ماما کہاں ہیں؟ پھر چاند اپنی نانی ماں کو ساری بات بتاتا ہے۔ ہائے اللہ، میری رانو پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ میری بچی میرے پاس مجھ سے ملنے آ رہی تھی، وہ کتنی خوش ہوگی۔ میری بیٹی کی ساری خوشیاں پل بھر میں ختم ہو گئیں۔ میرے بچوں، تم مت رو، میں ہوں نا تمہاری نانی، تمہاری نانی ماں، تمہاری ماں کی ماں۔ پھر بچے اپنی نانی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف رانو چڑیا کو ہوش آ جاتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ کیسے اس طوفان میں پھنس گئی تھی۔ وہ اس درخت کی شاخ سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میرے بچے کہاں ہوں گے؟ کہیں انہیں بھی اس طوفان میں کچھ نہ ہو گیا ہو؟ ایسا سوچ سوچ کر رانو چڑیا کا دل پھٹنے والا تھا۔ وہ اس وقت بہت بے بس تھی۔ پھر ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح رانو کے پاس سے ایک کووا گزر رہا تھا۔ رانو اس کو آواز دیتی ہے۔ کوے بھائی، میری مدد کرو، مجھے اس شاخ سے نیچے نکالو، باہر نکال دو مجھے پلیز کوے بھائی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے کوے بھائی، اپنے پیچھے۔ پھر جیسے ہی کوا پیچھے دیکھتا ہے تو وہ شاخ کے نیچے چڑیا دبی ہوئی تھی، جو اسے مدد کرنے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ وہ کوا بہت طاقتور تھا، وہ اس شاخ کو پیچھے کر دیتا ہے۔ چڑیا، تم اس شاخ کے نیچے کیسے آئی؟ پھر چڑیا اسے ساری بات بتاتی ہے۔ میرے بچے پتہ نہیں کہاں ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے یا… چڑیا، تم اللہ پر یقین رکھو، اگر اس کی رضا ہوئی تو تمہارے بچے محفوظ ہوں گے۔ تم میری بات مانو، تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، وہاں پر تمہاری ماں تمہارا خیال رکھے گی۔ ہاں کوے بھائی، میں اپنی ماں کے پاس ہی جاتی ہوں۔ چپ کر جو چندا، تم ساری رات بھی روتی رہی ہو۔ نانی ماں، رات کو تو میں اپنی ماں سے لپٹ کر سوتی تھی۔ نانی ماں، ساری رات تو آپ بھی روتی رہی ہیں۔ نانی ماں، ہم اپنی ماما کے ساتھ یہاں آنے کی نہ ضد کرتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ بیٹا، تو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ہی سویا کرو گی۔ نانی ماں، کیا؟ اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کی ماما ان کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں، پھر وہ سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔